حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کریم نے سورہ حدید کے اندر صحابہ کرام کے درجات کو بیان فرمایا۔ اسی طرح جس طرح اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں پر جماعت انبیاء کے درجات کو بیان فرمایا۔ وہاں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ نبی سارے عظمت والے ہیں، نبی سارے بلندی والے ہیں، نبی سارے رفعت والے ہیں، سارے مرتبے اور مقام والے ہیں، مگر ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات کے اعتبار سے جزوی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت چنی ہے، وہ جماعت ساری کی ساری فضیلت والی ہے، وہ جماعت ساری کی ساری شرف والی ہے، کرامت والی ہے، مرتبے والی ہے، رتبے والی ہے، شان والی ہے، شوکت والی ہے، مگر رتبوں کے اعتبار سے، مرتبوں کے اعتبار سے آپس میں تفاوت ضرور ہے، فرق ضرور ہے، مگر جہاں تک انجام کا تعلق ہے تو یاد رکھنا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ میں نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو سب سے مشہور اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، ان دونوں حضرات کی آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، قتل و قتال ہوا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنی کہلوانے والا بھی ایک طبقہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور اپنی گندی زبان سے یہ گندے لفظ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، سننے کو ملتے ہیں کہ نو ڈیمانڈ معاویہ۔ توجہ کیجئے گا، جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے،
اور رتبے کا تعلق ہے تو حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ، رتبہ، فضیلت، کرامت سیدنا امیر معاویہ سے بہت اعلیٰ 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 بہت اعلیٰ ہے، اس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ، مرتبہ، شرافت، کرامت وہ سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ توجہ کیجئے گا، مگر جس طرح یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ، مرتبہ، کرامت، شرافت سیدنا امیر معاویہ سے بہت اعلیٰ ہے، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر حقیقت ہیں۔ باقی یہ کہ ان دونوں حضرات کے درمیان لڑائی ہوئی تو یاد رکھیے گا ہر لڑائی فسادی نہیں ہوتی، ہر لڑائی فسادی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں وہ لڑائییں فسادی نہیں تھی، وہ اجتہادی تھی، یاد رکھیے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ لڑائی فسادی نہیں، وہ لڑائی اجتہادی تھی۔ بولیے کیا تھی؟ اجتہادی تھی۔ کہتے جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی لڑائی ہوتی ہے ایک حق پر ہوتا ہے، ایک باطل پر ہوتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کے نہیں، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، کرو ہمت، کہو ایک کو حق پر دوسرے کو باطل پر، کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولیے بولیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ لڑائی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بال بھی کھینچے، داڑھی بھی پکڑی۔ قرآن کہہ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ان میں سے کسی کو کہو حق پر، کسی کو کہو باطل پر، کہا جا سکتا ہے؟ اس پر میں اور آپ عدالت لگا سکتی ہیں؟ بولیے نہیں لگا سکتے۔ دونوں کی لڑائی ہوئی، دونوں اللہ کی رحمت والے، دونوں اللہ کے فضل والے، دونوں اللہ کے کرم والے، اور دونوں کی لڑائی فسادی نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اسی طرح حضرت علی حضرت معاویہ ایمانی اخوت میں پروئے ہوئے تھے، بھائی بھائی تھے، لڑائی ہوئی اجتہادی تھی، فسادی نہیں تھی۔ اب ذرا آگے چلیے تھوڑا سا۔ خود حضرت علی المرتضیٰ، سب بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے نبی کریم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی تھے، میاں بیوی میں تو معاملات چلتے رہتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بھی جو میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے ایسی ہوئی۔ بتاؤ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟
بولیے نا بولیے، ہمارا سٹیٹس ہی نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ایسی مقدس شخصیات کے بارے میں فیصلے کرنے لگے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسی مقدس شخصیات کے بارے میں عدالتیں سجانے لگے، ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی کا درجہ سیدنا امیر معاویہ سے بہت بڑا ہے، مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنتی خوشخبری دونوں کے لیے ہے، جنتی دونوں ہے، لہذا ان دونوں میں سے ہم کسی کو غلط کہہ سکتے علی معاویہ بھائی بھائی کا یہ جو نعرہ ہے نا، علی معاویہ بھائی بھائی، رافضی کی شامت آئی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رافضی کی شامت آئی، علی معاویہ بھائی بھائی۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، ہر لڑائی فسادی نہیں ہوتی، اجتہادی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہج البلاغہ پوچھا گیا، امیر المومنین یہ بتائیے، ادھر سے بھی شہید ہوئے ادھر سے بھی ہوئے، جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مارے گئے ان کا کیا بنے گا، اور جنہوں نے آپ کی فوج کے بندے مارے ان کا کیا بنے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ سنیے گا، فرمایا وَقَتْلَانَا وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ، جو ہماری طرف سے شہید ہوئے، جو ادھر سے شہید ہوئے، دونوں کیا ہیں؟ بولیے بولیے، دونوں کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ فرمانے لگے کہ دعوی ایمان میں بھی ہم ایک ہیں، ایمان میں ہم ایک ہیں، اسلام میں ہم ایک ہیں، ایک نبی ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، عقیدہ نظریہ ہمارا ایک ہے۔ ہاں جی عثمان قصاص عثمان پر ان کا اور ہمارا اختلاف ہو گیا۔ آسان لفظوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ کہتے تھے فوراً جنہوں نے شہید کیا ان قاتلوں سے بدلہ لینا چاہیے، یہ سیدنا امیر معاویہ کا نظریہ تھا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے نہیں ابھی پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہے، سورش ہے، کنٹرول حاصل ہو جائے پھر ہم ان سے کیا لیں گے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات دونوں کی ایک ہے، بات دونوں کی، بدلہ دونوں لینا چاہتے ہیں، بدلہ دونوں لینا چاہتے ہیں، دونوں قاتلوں کے خلاف ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لڑائی کس نے کروائی ہے؟ عبداللہ ابن سبا کی ذریت نے کرائی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ لڑائی کروانے والے تیسرا فرقہ، تیسرا گروہ سبائی، انہوں نے ہمیشہ صحابہ کرام کے درمیان جدائی کروانے کی کوشش کی، لڑائی کروانے کی کوشش کی۔ آج بھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو علیحدہ علیحدہ بتانے والے سبائی ہی ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا سبائی ہیں یا ان کے ایجنٹ ان کے بھائی ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ بولیے بولیے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور فرمایا اگر ان بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، دونوں کے درمیان کیا کرواؤ؟ صلح کراؤ۔
فی الحیات صلح کرواؤ، بعد الممات ایک بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ فی الحیات جب تک زندہ ہے تو مسلمان بھائی آپس میں لڑے تو ان میں کیا کروانی ہے؟ بولیے بولیے، کیا کروانی ہے؟ صلح کروانی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے انہیں ایک بنانا ہے، ان کے درمیان صلح کروانی ہے، اور بعد از وفات، موت کے بعد انہیں ایک بتانا ہے۔ انہیں کیا بتانا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں علی معاویہ، بولیے بولیے، علی معاویہ بھائی بھائی۔ یہ تیسری قوت ہے سبائی، جنہوں نے یہ شرارت کروائی اور کروا رہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، صحابہ کرام کی لڑائیاں یہ اجتہادی لڑائیاں تھی، اور یاد رکھیے گا میرے نبی کے سارے صحابہ مجتہد تھے۔ کیا تھے؟ مجتہد تھے، اور مجتہد کا اجتہاد صحیح ہو تو ڈبل ثواب، اور مجتہد کا اجتہاد غلط بھی ہو عذاب نہیں ہے، سنگل ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اجتہاد غلط بھی ہو جائے تو عذاب نہیں، کیا ہے؟ بولیے بولیے، عذاب نہیں، کیا ہے؟ ثواب ہے، ثواب۔ اس لیے ہمیں اپنی عدالتیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی بھی فیصلہ سنا گئے، قرآن نے بھی فیصلہ سنایا۔ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ اور یہ لڑائی تکوینی لڑائی تھی۔ یہ لڑائی کیا تھی؟ تکوینی لڑائی تھی۔ اس لڑائی نے ہو کے رہنا تھا، کیونکہ اس لڑائی کی پیشن گوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ توجہ ہے؟ یہ باتیں بڑی یاد رکھنے کی ہے۔ انشاءاللہ کوئی صحابہ کا دشمن دھوکہ نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ یہ لڑائی تکوینی لڑائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، آپ کے دائیں یا بائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے لوگو ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، اے لوگو یہ میرا بیٹا حسن سید ہے۔ سبحان اللہ۔ اوے قربان جائے حسن و حسین کی شان پر، جن کو سید خود نبی پاک نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ان کو سید نہ مانے وہ پرلے درجے کا مسلی کمی ہے، کمینہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، سردار ہے یہ میرا بیٹا۔ کیوں؟ فرمایا لِأَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا ان یصلح صلح کروائے گا، بین فئتین عظیمتین، دو بہت بڑے گروہ میں، دو بہت بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسن صلح کروائیں گے،
اور ایسلیا بینا فئتینی عظیمتینی من المسلمین، جن جو جماعتوں میں حضرت حسن صلح کروائیں گے، پیارا پیغمبر پہلے اعلان کر گیا دونوں مسلمانوں کی ہوگی۔ دونوں کس کی ہوں گی؟ بولیے کس کی ہوگی؟ تاریخ اسلام شاہد ہے، حضرت حسن نے جن دو جماعتوں میں صلح کروائی، ایک جماعت علی ہے، دوسری جماعت معاویہ ہے۔ حضرت حسن نے نبی پاک کی پیشن گوئی کو سچ کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ مسلمانوں کی ان دو بہت بڑی جماعتوں میں صلح کروائی، اور یہ وہ دو جماعتیں ہیں جن کو مسلمان میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے کہا ہے، اور ان دو جماعتوں میں سے کوئی کسی ایک جماعت کو بھی مسلمان نہ مانے، وہ خود سب سے بڑا کافر ہے۔ جماعت علی کو مسلمان نہ ماننے والا بولیے کافر۔ جماعت علی کو مسلمان نہ ماننے والا اور جماعت معاویہ کو بھی مسلمان نہ ماننے والا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کافر ہے۔ جماعت علی بھی مسلمین کی، جماعت معاویہ بھی مسلمین کی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، امام الانبیاء کا فیصلہ ہے۔ توجہ کیجئے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تب قائم نہیں ہوگی، قیامت لا تقوم الساعہ۔ نبی پاک نے پیشن گوئی فرمائی، کیا فرمائی؟ فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تقتتل فئتان عظیمتان من المسلمین۔ یہاں بھی الفاظ توجہ کیجئے، بخاری شریف، لا تقوم الساعہ، فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تقتتل فئتان عظیمتان، یہاں تک کہ دو بہت بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، قتال نہ کر لیں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوں گی۔ اور وہ دونوں جماعتیں کیا؟ ایک جماعت کافروں کی ہوگی، ایک مسلمانوں کی ہوگی، ایک عاشقوں کی ہوگی، دوسری فاسقوں کی ہوگی، ایک جو ہے وہ موحدین کی ہوگی، دوسری مشرکین کی ہوگی۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، من المسلمین، وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی۔ دونوں جماعتیں کس کی ہوں گی؟ تو پتہ چلا ہر لڑائی فسادی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر لڑائی فسادی نہیں ہوتی۔ لا تقوم الساعہ، میرے نبی پاک نے پیشن گوئی فرمائی، لا تقوم الساعہ، اس ٹائم تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تقتتل فئتان عظیمتان من المسلمین، جب تک مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں۔ اور مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتیں جو لڑی ہیں، ایک جماعت علی ہے، ایک جماعت معاویہ ہے، لڑائی کے باوجود دونوں جنتی ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ مجھے اور آپ کو دونوں میں سے کسی پر بھی تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بے شک حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ اور درجہ
حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے۔ اب یہ رستی ایسی ہے، ان میں اب ہم تقابل کرنے لگے، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے۔ اتنے الفاظ میں اکتفا کریں گے کہ حضرت علی بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور بچوں میں پہلا مومن ہے حضرت علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی میرے نبی کی گود میں پرورش پانے والا ہے حضرت علی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے نبی کا داماد ہے حضرت علی، میرے نبی کا بھائی ہے حضرت علی۔ شان بڑی اعلیٰ ہے، مقام سیدنا امیر معاویہ سے بڑا اعلیٰ ہے، مگر انجام کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، علی جیسا اعلیٰ مومن ہو یا اس کے بعد ایمان لانے والے، اس کے بعد آخر میں ایمان لانے والے ہوں نبی پر، مگر نبی کے صحابی جب بن گئے سارے جنتی ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں سے برابر نہیں ہے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا فتح مکہ سے پہلے۔ فتح مکہ سے پہلے حالات سخت تھے، مسلمانوں کی حکومتیں نہیں تھی، ہاں توجہ کیجئے، سختیاں تھی، بائیکاٹ تھے، مارے تھی، تشدد تھا۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، وہ پہلے والے بعد والوں سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ اور ان اعلیٰ میں سے بھی ابو بکر سب سے اعلیٰ ہے، ان اعلیٰ میں سے بھی ابو بکر، بولیے بولیے، ابو بکر سب سے اعلیٰ اعلیٰ والا ہے، پہلے نمبر کا خلیفہ ہے، پہلے نمبر کا آزاد مسلمان مرد ہے۔ اوے واحد ابو بکر ہے جن کے متعلق میرے نبی فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب بھی دے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے، بعد میں ایمان لانے والے، لا یستوی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے علی معاویہ سے اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علی معاویہ سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، مگر یاد رکھنا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا کیا جی؟ بولیے وَكُلًّا، وَكُلًّا، یہ جو وَكُلًّا ہے نا، اس نے رافضیت اور سبائیت کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لفظ کلن نے دشمنان صحابہ کا بغض جن دلوں کے اندر سبائیوں اور رافضیوں کا قلع کما کر کے رکھ دیا۔ وَكُلًّا نے فرمایا میرے نبی کا کوئی بھی صحابی ہو، 5 منٹ کا صحابی کیوں نہ ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کہتا ہے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں وہ سارے کے سارے جنتی ہے، کامیاب ہے، پکے مومن ہے، جنت میں نے ان کے نام کر دی ہے۔ اس لیے جو میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بھی ایمان کا منکر ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، وہ بلا شک و شبہ پکا کافر ہے۔ صحابہ کا کوئی عام مقام ہے؟
محمد قرآن تفسیر صحابہ، سبحان اللہ، محمد قرآن تفسیر صحابہ، محمد حدیث تشریح صحابہ، محمد پھول خوشبو صحابہ، محمد چاند تارے صحابہ، محمد سورج کرنے صحابہ، محمد سالار فوج صحابہ، محمد امام مقتدی صحابہ۔ اور توجہ کیجئے گا، ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں سارے صحابہ۔ اس لیے صحابی کوئی بھی ہو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ صحابہ کا جب نام آئے تو سارے صحابہ واہ واہ ہیں، واہ صحابہ، بولیے واہ صحابہ، واہ صحابہ، بولتے نہیں ایمان سے بولیے واہ صحابہ۔ کیا قسمت پائی ہے، میرے نبی کا دیدار کیا ہے، وعد میرا نبی کرے سنے صحابہ، نماز میرا نبی پڑھائے پڑھے صحابہ، تلاوت میرا نبی کرے سنے صحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں واللیل کی زلفیں جنہوں نے دیکھی، والضحیٰ کا چہرہ جنہوں نے دیکھا، آئے ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے میرے مدنی آقا کریم کے ہاتھوں کا لمس لیا، جنہوں نے بوسے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اس جماعت پر بھونکتے ہو کتوں، حیا کرو، شرم کرو، اپنی اوقات دیکھو، اپنا آپ پہچانو۔ سورج پر تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پر آتی ہے، صحابہ سے بھونکنے پر اپنا ایمان ضائع کرتے ہو۔ صحابہ کی شان میں کوئی فرق ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا السابقون پہلے پہلے، السابقون سبقت لے جانے والے، الاولون پہلے پہلے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سبقت لے جانے والے، پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجر بھی اور انصار بھی۔ آگے فرمایا والذین اتبعوہم، ہائے ہائے ہائے، مسئلہ یہ حل ہو گیا، وہی کلن وعد اللہ الحسنی۔ پہلے وہ جو پہلے پہلے بڑے آل ہیں، بڑے بال ہیں، بڑے چمک والے ہیں، بڑی دھمک والے ہیں، بڑے پیارے ہیں، کیونکہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان پہلوں کی اتباع کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ قرآن ہے، قرآن، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ کسی مولوی کا دیوان نہیں ہے، کسی پیر کا دیوان نہیں ہے، یہ کسی ڈاکٹر اور کسی پروفیسر، کسی نام نہاد محقق اور مفسر اور کسی جو ہے وہ انجینئر کا اذیان اور بکواس نہیں ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے۔ ماننے والا مسلمان ہے، انکار کرنے والا پکا شیطان ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ابو بکر کے کہنے پر ایمان لے آیا، عمر کو دیکھ کر ایمان لے آیا، عثمان اور علی کے کہنے سے ایمان لے آیا، ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارے جنتی، سارے 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 کیا ہیں؟ بولیے سارے کیا ہیں؟ سارے کیا ہیں؟ سارے کیا ہیں؟ ہاں جی، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی لڑائی فسادی نہیں تھی،
اجتہادی تھی، تکوینی تھی، میرے نبی کی پیشن گوئی تھی، اور دونوں جماعتوں کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا مسلمانوں کی جماعتیں ہوگی، صلح کون کروائے گا؟ میرا بیٹا حسن کروائے گا۔ کون کروائے گا؟ میرا بیٹا حسن کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو جماعتوں میں کیا کروائی؟ صلح کروائی، صلح کروائی۔ توجہ کیجئے، حضرت حسن نے اپنی حکومت، اپنی خلافت خود مسلمانوں کے اتحاد کے لیے قربان کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو یوں رکھ کے پیش کر دی۔ واہ حسن واہ، واہ واہ میرے نبی کا نواسہ حسن، قربان جائے تیری قربانی پر۔ سبحان اللہ، نبی کی تربیت تھی نا، اور بولو نبی کی تربیت تھی، فاطمہ کا دودھ پیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت حسن نے کیا قربانی دی ہے، تاریخ اسلام روشن ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے حضرت حسن نے خود بھی، اگلی بات سنیے گا، حضرت حسن نے خود بھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی ساتھ لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے، بیعت کی ہے، بیعت کی ہے۔ کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ اور جس کے ہاتھ پر میرے نبی کے نواسے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال علی کے لخت جگر جس شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کرے، اس شخصیت کے ایمان میں اگر کوئی شک کرے وہ لعنتی لعین جہنمی تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے نبی کے نواسے ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے وہ کبھی کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ فرمائے جو میرے نبی کے صحابہ ہیں نا، ان کی شان یہ ہے، یہ کبھی بھی کسی کافر، کسی مشرک، کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ امیر معاویہ کی اس سے زیادہ شان اور کیا ہوگی؟ اور سوچئے تو صحیح ذرا، سیدنا امیر معاویہ کی اس سے زیادہ اور شان کیا ہوگی؟ میں اور آپ کمزور ایمان والے، ہمیں پتہ ہو ایک بندہ ظالم ہے، فاسق ہے، اقتدار کا لالچی ہے، بولیے ہم جہاں تک ہماری بس چلتا ہے ہم کبھی بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ، بولیے ہاتھ نہیں دیں گے۔ وہ اتنے اعلیٰ ایمان والے حضرت حسین، اتنے اعلیٰ ایمان والے حضرت حسن، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا امام تسلیم کر رہی ہے۔ اے لوگوں قربان جائیں، قربان جائیں، سبحان اللہ۔ معاویہ کی شان پر، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاویہ کو امام ماننا ہے حضرت حسین نے، حضرت حسن نے۔ اور مبارک ہو آپ اصل سنیوں کو جنہوں نے حسن و حسین کے ایمان کو اپنا امام مان لیا۔ اس لیے جو حضرت حسن حضرت حسین کے دشمن ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے بھی دشمن ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات والے دن خوشی مناتے ہیں، کونڈے پکا گے۔ 22 رجب کو کیا جی؟ کونڈے
کہتے جی امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں. توجہ کیجئے گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو امام جعفر صادق پر. سب بولیے آمین. امام جعفر صادق 22 رجب کو نہ پیدا ہوئے نہ ان کی وفات ہے. 22 رجب کی تاریخ کا امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امیر منائی شیعہ نے سب سے پہلے بڑے صغیر کے اندر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے پکا کے بانٹے کہ ہمارے دشمن امیر معاویہ اس دن دنیا سے چلے گئے تھے، ان پر موت آ گئی تھی. اور سنیوں کے ڈر کے مارے اور ان کو بھی اس رنگ میں رنگنے کے لیے نام دے دیا امام جعفر صادق کے کنڈوں کا. توجہ کیجئے گا بنیاد کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے بغض. حضرت امیر معاویہ سے کیا؟ بغض. اور یہ سبائی اور رافضیوں کا توجہ کیجئے یہ وتیرہ چلا آ رہے. جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن یہ عید بابا شجاع الدین مناتی ہیں. اور شجاع الدین ان کے نزدیک لقب ابو لولو فیروز کا، اور ابو لولو فیروز وہ لامتی ہے جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. یہ اس کے نام کی اس دن عید مناتی ہے اور کہتے ہیں یہ ہماری بڑی عید ہے. کہتے ہیں یہ ہماری بڑی عید ہے. عید بابا شجاع الدین مناتے ہیں، حضرت عمر کے ساتھ بغض کا اظہار کرتے ہیں. پھر حضرت عثمان 18 ذوالحج کو آپ نے شہادت پائی ہے. 18 ذوالحج کو یہ عید غدیر مناتے ہیں. کیا مناتی ہیں؟ عید غدیر مناتے ہیں. بغض عثمان کے اندر. اور 22 رجب کو یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے باندھتے ہیں، آپ کو بھی کھلاتے ہیں. ایک عظیم صحابی رسول کی وفات کی خوشی. اس لیے اگر آپ کے دل کے اندر صحابہ کی عظمت ہے، میرے نبی کے یاروں کی عظمت ہے، تو کنڈوں کا بائیکاٹ کیجئے. کریں گے نا کنڈوں کا بائیکاٹ؟ بولیے کنڈوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور توجہ اگر یہ کہے کہ جی نہیں امام جعفر صادق کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، توجہ کیا دیتے ہیں؟ نظر و نیاز. قرآن کہتے ہیں قرآن نظر بھی اللہ کا حق ہے، نیاز بھی اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز. انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اس قرآن میں 4 جگہ اللہ نے فرمایا ہے میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ حرام ہے. توجہ یہ ہے حقائق. منبر رسول کے تقاضے ہوتے ہیں جو حق پہنچے آگے پہنچاؤ. کتمان حق کرنے والے پر لعنت ہے. اللہ کا قرآن یہ میرے ہاتھ میں ہے. منبر رسول یہ چھوٹی جگہ نہیں ہے. جو حق تھا